السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما وفہما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ پتمس درسس مز پڑھو اسہ خانہ کعبٕچ مختصر تاریخ تو تاریخ تو بی تمچ یس زن تعمیر سہ کت پٲٹھۍ سپدے وسلام سندیو دست مبارک۔ بہرحال آز یس زن خانہ کعبہ یا بیت الحرام یتھ ونان یا مسجد حرام ونان تمیک یم زن اوصاف کی صفت آمت یتھ آیہ مبارکس مز بیان کرنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماون، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ یاد کریو سہ وقت یم ساتن اسہ البیت پنن گھر بنو مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے بار بار مڑ کر آنے کی جگہ، و امنا اور امن جائے۔ یعنی خانہ کعبہ آئی ترے صفت یتھ آیہ مبارک کس گۄڈنِکِس ٹُکرس مز بیان کرنا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور یاد کریو سہ وقت یا یاد کرنے کے لائق وہ وقت ہے جب ہم نے اپنے گھر کو یعنی بیت الحرام کو یا خانہ کعبہ کو، وہ گۄڈنیُک صفت خانہ کعبہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کر دی، یعنی بیت اللہ، اللہ کا گھر یا میرا گھر۔ توے ات پہ آمت لاگنے الف لام، یعنی البیت، یہ کوئی عام گھر نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، یاد کریو سہ وقت ییٚلہِ اسہِ بنو پنن گھر مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے بار بار مڑ کر آنے کی جگہ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہن ات خانہ کعبہ مز سا کشش تھمژ کہ جو بھی اس کو ایک نظر دیکھتا ہے بہرحال اس کو یہ بار بار تمنا ہوتی ہے کہ بہ گژھا بی کرن زیارت کمچ، امی خانہ کعبہ۔ حالانکہ اگر ظاہری طور پر وچھو نہ تو وہاں پر کوئی ٹورسٹ اٹریکشن، نہ تت تیُتھ جایا جو ایک انسان کو وہاں کی طرح مائل کرتی، مگر تم پتہ اللہ تعالیٰ فرمان کہ یس ہسا یہ میون گھر ات مز بنو میں لکن ہند خاطر اخ کشش اخ اٹریکشن اخ کہ جو ایک بار اس کا دیدار کرے گا بہرحال تمس یہ خواہش، تمس یہ تمنا آسن کہ بہ گژھا بی اکہ ساتنس تتچ حاضری دین۔ بلکہ ہم خود بھی یہ تجربہ کرتے ہیں کہ پریت کنس مسلمانس آسن یہ تمنا، پریت کنس مسلمانس یہ خواہش آسن کہ بہ گژھا کرن حاضری کتچ، مے گژھِ حاضری نصیب کرن اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ معظمہ یا خانہ کعبہ۔ مگر یہ بھی تجربہ ہے کہ جو لوگ وہاں گئے ہیں ان کا واپس وہاں جانے کا شوق اور اشتیاق عام لوگوں سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ یعنی تمن آسن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ زن شوق آسن تمن عام لکو کھوتہ یہ شوق آسن کہ بہ گژھا بی اکہ ساتنس واتن تتھ مقدس جائے۔ تمیکے ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کرن کہ اس ہسا بنو یہ پنن گھر، تتھ مز بنو اس اک خاص کشش اک خاص اٹریکشن کہ لوگ مڑ مڑ کر واپس وہاں جانا چاہتے ہیں۔ مثابہ یس زن مثابت یس زن اصل میں مثابت ونان
युस ब्रूह काल ओस आसन यम जन नाग या कुआं खोदते थे लोग, फिर उसके इर्द गिर्द वो एक मंडेर बनाते थे, तब मंडेरस वनान मसाबा, क्या तोड़ लुक बार बार गसन किसके लिए, पानी को खींचने के लिए। यह लफ्ज आ यतन करना इस्तेमाल कम खतर, खाने काबा खत, यानी लोग बार बार वहां पर जाते हैं और रूहानी पानी या रूहानी युजन आब गजा युजन वो वहां से हासिल करते हैं। मगर अगर इस कुरान पाकस पर नजर त्राओ, हंग मंगे अल्लाह तबारक तालाहन अत मज कशिश, हंग मंगे अल्लाह तबारक तालाहन अत मज अट्रैक्शन थमज, वरना वो संगलाक जमीन इंतहाई यम जन दुनियावी अंदाज अगर वो, न तो वहां पर कोई दरख्त है, न तो वहां पर कोई बागात है, न तो वहां पर कोई चहल पहल दुनियावी अंदाज से अगर हम देखें, मगर तम पे अल्लाह तबारक ताला अत खाने काबस मज खास कशिश थोमुत। बहरहाल यम सात सूरह इब्राहिम कर मुताला, सूरह इब्राहिम में अल्लाह तबारक ताला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो दुआ नकल करते हैं जब उन्होंने हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और अपने उस शीरखार बच्चे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से उस बेआबो गिया वादी में बसाया था। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक दुआ की थी। सो दुआ क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आयत नंबर 37, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन दुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्अ, यानी मैंने कल भी ये दुआ पढ़ी थी, रब्बना ऐ म्याने खुदाई, इन्नी अस्कंतु बेशक बुशसयम यम बसावन, मिन जुर्रियती अपनी जुर्रियत में से मैं बसाता हूँ अपनी इस अहलिया को और अपने बच्चे को, कहाँ पर? बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्अ, एक ऐसी वादी में जिसमें जिंदगी गुजारने के वैसे तो कोई नामो निशान नहीं या कोई खास असबाब यहाँ पर मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता इन द बैतुल मुहर्रम, लेकिन कहाँ पर बसा रहा हूँ? इस आपके मोहतरम और पाक घर के सामने। इन सातन आपको ये दुआ क्या कर, रब्बना लियुक़िमुस सलाह, किस लिए बसा रहा हूँ? ताकि ये नमाज कायम करें। अम पच अल्लाह तबारक व तआला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ मंगन कि ए अल्लाह मे कर चाहे मर्जी मुताबिक पनुन अयाल बसोम यथ बे आबो गिया वादी मज चनिस पाक तो मुतबरक गरस नजदीक, ताकि यम करन अत नमाज कायम। फिर इसके बाद दुआ करते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, फजअल अफइदतम मिनन नास तहवी इलैहिम, बस आप लोगों के दिलों को इस जगह की तरफ मोड़ दीजिए, यानी ए अल्लाह तो लुकन ओकुनत अट्रैक्ट, यानी ताकि वो मुड़ मुड़ कर और बार बार यहाँ पर इस जगह की हाजिरी। और उलमा लिखते हैं कि इस खाने काबा में जो ये कशिश है, खाने काबा में जो अट्रैक्शन है, यजन लुक बार बार गसन बी गसन तो और बी तती ज़ियारत करें, ये असल में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ही उस दुआ का समरा है, जो दुआ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी अहलिया और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को खाने काबा के नजदीक बसाते हुए अल्लाह से मांगी थी। और सूरह हज तथ आयत नंबर 27, वहां पर भी इस बात का जिक्र है। अल्लाह तबारक व तआला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम यम सातन खाने काबा मकलावन तामीर कर, यानी अभी तो हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं कि खाने काबा की तामीरी नौ जो है सबसे शानदार और जिसका जिक्र कुरान में है वो तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथों हुई। जब खाने काबा मुकम्मल होता है, पच रवायत में आमद कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वोन ए अल्लाह खाने काबा बनो अस, चोन ये मुकद्दस घर बनो अस, मगर बज़ाहिर तो ये बिल्कुल सुनसान और वीरान जगह पर है, यहाँ कैसे लोग आएंगे? मतलब योर किस पर लोग, हालांकि दुआ तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इससे भी पहले की थी। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उन्हें हुक्म हुआ, सूरह हज में हुक्म, वअज़्ज़िम फिन नास बिल हज, ए इब्राहिम आप लोगों को हज के लिए मुनादी दे दो, यानी बुलाओ लोगन के खातिर हज। और रिवायत में भी आता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मुनादी जिस रूह ने सुनी होगी और जिसने उस पर लब्बैक किया होगा, इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह तबारक व तआला उसको वहां की हाजिरी जरूर नसीब करेगा। बहरहाल वअज़्ज़िम फिन नास बिल हज, ए इब्राहिम आप लोगों को हज के लिए मुनादी दीजिए। यातू का अल्लाह तबारक तआला ने वादा किया, यातू का रिजालन, लोग आएंगे यहाँ पर, यानी वो वहां यहाँ पर आएंगे किस तरह? रिजाल वादा कुल्ले ज़ामिनी यातीना मिन कुल्ले फज्जिन अमीर, पैदल भी आएंगे और सवारी पर सवार होकर भी आएंगे, यानी ये वो अल्लाह तबारक तआला का वादा है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने किया था कि आपका काम तो मुनादी देना है,
آپ کا کام تو لوگوں کو حج کے لیے بلانا ہے، بہرحال لانے کی یہ ذمہ داری ہے، یا ان کو لوگوں کو وہاں پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے۔ تو اسی کی طرف یہاں پر اشارہ ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے اپنے گھر یعنی خانہ کعبہ کو لوگوں کے مڑ مڑ کے آنے کی جگہ بنایا، یعنی تس کشش تھوس ات مز کہ لوگ مڑ مڑ کر ایک حج، دو حج، تین حج، بلکہ ہم نے لوگوں کے بارے میں یہ بھی سنا ہے کسی نے 80 حج کیے، کسی نے 70 حج کیے، اور یم زن معتمرین یعنی عمرہ کرنے والے وہ تو الگ سے ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، یاد کرو اس وقت کو، یا یاد کرنے کے لائق وہ وقت ہے جب ہم نے اپنے گھر یعنی خانہ کعبہ کو لوگوں کے مڑ مڑ کے آنے کی جگہ بنائی، یعنی آپ اس طرح کوشش۔ اور ایک ترجمہ مصابہ کا آیا ہے ثواب کی جگہ، یعنی ایسا بنو خانہ کعبہ ثواب حاصل کرنے جائے۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ جس طرح نماز پڑھنا یہ اخ نیکی ہز عمل، اتھے پہ صدقہ کرنا یہ نیکی ہز عمل، مالس ماجہ ہز خدمت کرنا یہ نیکی ہز عمل، اسی طرح خانہ کعبہ کو خالی تکتے رہنا یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ یہ چھ کمچ کام، ثواب کام، اس پر بھی ایک بندہ مومن کو ثواب ملے گا۔ تو اس کا بھی ایک تفسیر چاہتا ہوں جیت کرنا کہ ہم نے خانہ کعبہ کو ثواب حاصل کرنے کی جگہ بھی بنایا ہے۔ یہ گئی کوالٹیز یا وصف آئی خانہ کعبہ بیان کرنا۔ آخ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کر دی، یعنی اسے کہا کہ یہ میرا گھر ہے بیت اللہ۔ دوسرا کہ اس کو لوگوں کے مڑ مڑ کے آنے کی جگہ بنایا اور ثواب حاصل کرنے کی جگہ بنایا۔ اور تریم آون و امنا، اور ہم نے اسے کیا بنایا؟ ہم نے اسے امن کی جگہ بنایا۔ یعنی اگر اس وچھو کہ مشرکین مکہ یم زن آسن یعنی دوری جاہلیت مز اگر اس وقت بھی حرم پاک میں کوئی داخل ہوتا، اگرچہ اس نے کسی کے بھائی کو قتل کیا ہوتا یا کسی کے باپ کو یا کسی کے بیٹے کو قتل کیا ہوتا، تم امہ سات بدلہ ہیون کی یہ حرمت کمچ امہ خانہ کعبہ دور جاہلیت میں بھی۔ تو اس دور جاہلیت کے اس تقدس کو اور یہ زن یہ احترام اس خانہ کعبہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی برقرار رکھا، اس لیے یا ون کہ یا سا بنے کمی جائے امن جائے۔ اوچ ہم دیکھتے ہیں اس حرم پاک میں یعنی خانہ کعبہ ہوتا نہیں کیا بلکہ اس کے ارد گرد کا جو وسیع علاقہ ہے جس کو حرم کہتے ہیں، تحت مجھ شکار کرن تین حرام، خود رو درخت اگر کوئی ہوگا یا گھاس خود رو آئس اس کو کاٹنا بھی منع ہے۔ سچ کیا منع؟ حتیٰ کہ انسان نہیں ہوتا امن کے، بلکہ اگر کوئی جانور بھی اس میں ہوگا اس کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا، اس کو بھی نہیں مارا جائے گا۔ البتہ یہ زن قرآن پاک چھ یہ زن آیت نمبر، البتہ کچھ صورت عام حالات میں تو وہاں پر قتل کرنا یا عام حالات میں قتال اس حرم کے حدود میں ناجائز ہے۔ البتہ استثنائی حالات ہیں کچھ، مثال کے طور پر اگر کوئی ساتن کہیں دشمن چڑھ دوڑے گا مسلمانوں پر، اس وقت ان کو حرم پاک میں بھی قتل کرنے کی اجازت۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 190 یہ برونٹ پڑھو وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ پچ اللہ تعالیٰ فرماون فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوا وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ان کو مسجد حرام کے نزدیک قتل مت کر، یعنی احترام تھوزیو امیک ملحوظ نظر۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماون حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، تب تک جب تک کہ یہ بھی آپ کے ساتھ قتل و غارت نہ کرے۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، ہاں اگر یہ آپ پر چڑھ دوڑے یا یہ آپ کو قتل کرے، فَاقْتُلُوهُمْ، پس ان کو بھی آپ قتل کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، بے شک یہی کافروں کے لیے جزا ہے۔ یعنی حرم کی حدود میں عام حالات میں کسی جانور کو بھی، انسان تو کجا دور کی بات ہے، کسی جانور کو بھی تکلیف پہنچانا یہ جائز کیا؟ توے آپ ورنہ اللہ تعالیٰ فرمو کہ ہم نے اس کو امن کی جگہ بنایا۔ اور بیس جیتی شاید پڑھو یہ حرم یوتن چھن امن جائے کیا بلکہ لقد یزر والتین والزیتون پچھا وہذا البلد الامین، بلکہ پورا شہر ہی جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن کا شہر بنایا ہے۔ مگر خصوصی طور پر یہ زن خانہ کعبہ چھ یا حرم حدود یم زن چھ ان میں تو کسی بھی جانور آئے جس کے پاس جان ہو، بہرحال امن خاطر چھ کہ ان سب کو امن ملے گا۔ بلکہ روایت مجھ آمد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسلک چھ کہ اگر کان دشمن آئے وہ حرم پاک میں پناہ لے اور وہ وہاں پر قتال نہ کرے، اس کے ساتھ تب تک کچھ بھی نہیں کیا جائے گا۔ اور تاتین ہیل کرن
اس کو باہر نکالا جائے گا لیکن حرم کی حدود میں اسے چھیڑا یہ حرمت کمچ امی مسجد حرام. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان ایک تو ہم نے اس کو اپنا گھر بنایا, دوسرا ہم نے اس میں لوگوں کے لیے خاص کشش رکھی, اس کو ثواب کا ذریعہ بنایا, تیوا ون کہ ہم نے اس کو امن کا گھر بنایا. ام پچ اللہ تعالیٰ فرمان واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیم یم آتمز اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات تھامتش, یعنی خانہ کعبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں ہیں. ان نشانیوں میں ایک نشانی یہ زن سکوش سچ یہ مقام ابراہیم. مقام ابراہیم کیا ہے؟ یہ وہی پتھر ہے جس پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تم کیا اس کارن تم اس کارن یہ اتکش ون وہ تو اس کی تعمیر کرتے تھے اور لفٹنگ پارٹ اس. بہرحال اللہ تعالیٰ فرمان واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, اور آپ اس مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ. اشارہ یعنی کس کی طرف ہے کہ جب آپ طواف کے وہ 7 چکر مکمل کرو پت گژھِ کرنا ات مقام ابراہیم نزدیک گژھِ پڑھنے کس رکعت نماز 2 رکعت. احناف کے نزدیک تو وہ واجب ہیں, باقی یم زن مسالک ان کے نزدیک وہ نفل ہیں, مگر بہرحال بول پنی مسلکات وہاں وہ تو واجب یم زن تم 2 رکعت. اور اس میں بھی یم زن سن اسلاف یعنی جو ہمارے پرانے مفسرین ہیں انہوں نے مقام ابراہیم سے مراد وہی پتھر لیا ہے جس پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے. اور آت متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. سورہ آل عمران آیت نمبر 96 کہ سب سے پہلا گھر جو اس دنیا میں تعمیر ہوا وہ تو وہی گھر ہے جسے جو مکہ میں ہے یعنی خانہ کعبہ. مبارک وہ برکت والا ہے, وہدی للعالمین پوری دنیا کے لیے پورے عالم کے لیے وہ کیا ہے ہدایت کا ذریعہ. پچ اللہ تعالیٰ فرمان فیہ آیات بینات, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی واضح نشانیاں ہیں. کس میں؟ خانہ کعبہ میں. خانہ کعبہ خود بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے, حجر اسود وہ بھی اس میں ایک خانہ کیا ونن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نشانی ہے, مگر خاص طور پر قرآن پاک میں آمد فیہ آیات بینات مقام ابراہیم, یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی وہاں پر کون ہے؟ مقام ابراہیم. ومن دخلہ کان آمنا, جو کوئی بھی اس مسجد حرام میں یعنی خانہ کعبہ میں داخل ہوگا کان آمنا اس کو کیا ملے گا؟ امن. تاون میں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے امن کا گھر بنایا ہے. بہرحال واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, تو میں مقام ابراہیم کی بات کر رہا تھا کہ یمزن سن اسلاف جو پرانے مفسرین ہیں مقدمین من انہوں نے اس مقام ابراہیم کو کہا کہ یہ وہی پتھر ہے, مگر یمزن پر متاخرین کے بعد میں آنے مفسرین انہوں نے کہا ہے مقام ابراہیم سے مراد اصل میں وہ مقام ہے جہاں جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام آباد ہوئے. اس میں عرفات تات میں مناتی تات میں سوری حرم. مگر اکثر علماء کہتے ہیں کہ حقیقت میں تو رائے یزن زیادہ قوی سکش وہ تو متقدمین کے پرانے جو مفسرین ہیں توے کیا مفسرو یا کیا علمو دیتمت اجازت کہ اگر نہ جگہ آسے ات مقام ابراہیمس بروٹ کن تم طواف چ نفل 2 رکعت یہ واجب 2 رکعت پڑھ تو وہ حدود حرم میں بھی پڑھ سکتا ہے کیونکہ وہ بھی تو مقام ابراہیم ہی اصل میں ہے. اور کیا یم زن فقہاء چھ دیتمت اجازت کہ اگر وہاں پر بھی نہ پڑھ سکے تو اس عرفات منا جس کو ہم مقام ابراہیم باقی والے مفسرین کہتے ہیں ان میں بھی اگر پڑھ لے تو بھی یہ ادا ہو جاتی ہیں. بلکہ اڑو فقہاء یہ ریلیکسیشن دسمت کہ اگر بھول جائے یہ رکعت پڑھنا تو وہ دنیا کے کسی حصے میں بھی یہ 2 رکعت پڑھ سکتا ہے یم 2 رکعت, مگر بلا عذر بلا وجہ ان کو مقام ابراہیم سے دور پڑھنا یا حرم کے حدود سے دور پڑھنا احناف کے نزدیک مکروہ ہے. یہ مکروہ. بہرحال اللہ تعالیٰ فرمان واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, پس تم مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ. اوے طواف کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم ساتھ طواف مکلو کرت یہ آخری حج تمو کر حجۃ الوداع وہ آخری اور پہلا حج تھا جناب محمد رسول اللہ. جب مقام ابراہیم کے نزدیک پہنچے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونمت اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ وہی پتھر تو نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے واپس ہاں یہ مقام. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں مقام ابراہیم کون ہے؟ وہی پتھر. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں پر نماز پڑھیں. حتیٰ کہ ات پہ آئے پتہ آئے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, یعنی آپ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ. بلکہ روایتن میں آمد
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ونن کہ میں نے میرے ذہن نے اللہ کے حکم کے موافقت 18 بار کی ہے. یعنی 18 لٹھ قرآن پاکس مز آمز وحی گمز نازل یہ حضرت عمر فاروقن ون تی آو ہور تہ حکم. مگر عاجزی تہ انکساری کیا اس پان اس نے ون کہ خدا نے ایسا کر میں سے موافقت بلکہ فرمایا کہ عمر کے ذہن میں جو آیا اللہ تبارک و تعالی میں ہسا کر موافقت اللہ تعالیٰ سندس حکم. تم بہرحال 18 مقام تم کم قرآن پاکس میں. ازواج مطہرات کا پردے کا معاملہ ہو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے تھی. جنگ بدرس میں زن قیدی گئی سبھی نے یہ کہا تھا کہ ہم ان کو فدیہ دے کر آزاد کریں گے مگر حضرت عمر فاروق اور نہ قریب ترین کیا ونن یہ رشتہ دار وہ اپنے قریب ترین رشتہ دار کو قتل کرے گا. بالکل آیت اتھے پر. بہرحال یہ 18 مقامات ہیں قرآن پاک میں جو مطلب رائے حضرت عمر فاروق کی تھی اسی موافقت سے وہی بھی نازل. مقام تمامز کس کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی ام پچ وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین. ام پچ اللہ تعالیٰ فرمان وعہدنا اور ہم نے عہد لیا یعنی پک ہوت ایسے عہد کمن بانڈ یا ونن ہم نے عہد لیا کس سے الی ابراہیم ابراہیم سے و اسماعیل اور کس سے اسماعیل سے. یہ ساتھ اس وارکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیس سورہ ابراہیم میں جب ہم پڑھیں گے سورہ ابراہیم جس میں 27 آیت پڑھ یعنی اس میں پڑھو کہ تاتن رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع وہاں پر جب آتا ہے اس کا ذکر تاچ آمد وعہدنا الی ابراہیم ہم نے صرف کس سے عہد لیا وہاں پر اسماعیل کا ذکر نہیں. یہ تن کیا ہے اسماعیل سن ذکر حالانکہ حکم کس کو ملا تھا کھانے کا تعمیر کرنے کا صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو یہاں پر اصل میں نسبت اس کام کی کس کی طرف کرنی تھی مگر یہاں پر اسماعیل کو اس لیے جوڑا گیا کیونکہ اصل میں تحویل قبلہ ہے وہ آگے آنے والا ہے. بنی اسرائیل کمن سے چڑ حضرت اسماعیل علیہ السلام بنی اسماعیل سے اسی لیے اسماعیل علیہ السلام کو نفی کیا گیا کس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تاکہ بنی اسرائیل کی ذہن سازی کی جائے کہ حضرت اسماعیل بھی اصل میں حضرت ابراہیم کے ہی اسی طرح اولاد ہیں جس طرح یعقوب علیہ السلام بھی اولاد ابراہیم میں تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرمان وعہدنا ہم نے پکا وعدہ لیا الی ابراہیم سے و اسماعیل اور کس سے اسماعیل علیہ السلام سے ان طہرا بیتیا کہ آپ دونوں پاک کرو بیتیا میرے گھر کو کس کے لیے للطائفین کن کے لیے طائفین طواف کرنے والوں کے لیے والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے. اعتکاف کمس ونن معتکف ونن یس اعتکاف کرنے اعتکاف کہتے ہیں کسی جگہ دھیان لگا کر کسی خاص جگہ پر اور اصطلاح میں جو مسجد میں دھیان لگا کر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک کونے میں بیٹھ جانا یا ایک جگہ پر بیٹھ جانا اس کو کہتے ہیں اعتکاف. گو اس کا مطلب ہے کہ مسجد حرام اعتکاف کی بھی جگہ ہے بلکہ سارے پر بہترین جگہ جس اعتکاف ہوچ سکوش مسجد حرام. اور ہم نے حدیث میں پڑھا ہے کہ سارے پر زیادہ ثواب نماز کت مسجد حرام پھر مسجد اقصی مسجد نبوی وہ تو بعد میں آتے ہیں مگر گوڈنیت کس اوے فرما اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم نے پکا وعدہ لیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ وہ میرے گھر کو پاک کرے کن کے لیے طائفین طواف کرنے والوں کے لیے والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے والرکع السجود اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. یہ پاک کرنا کیا مطلب ہے اس میں دونوں پاکی مراد ہے یعنی ظاہری پاکی بھی گندگی سے ظاہری نجاست جو ہے اس سے بھی میرے گھر کو پاک کرنا اور جو باطنی غلاظتیں ہیں یعنی شرک توہم پرستی یا باقی بدعت ان سے بھی میرے گھر کو پاک کرنا. یعنی اصل میں یہ اشارہ دیا گیا ہے کن کو ان 3 گروہوں کو یم 3 گروہوں نے پتہ ہوتا ذکر یہود نصارہ تو تمہارے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہماری خاص نسبت ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ عہد لیا تھا ان سے کہ میرے گھر کو اس شرک سے بدعات سے خرافات سے پاک کر. آپ تو اس میں اپنے ہی انداز سے شرک بھی لاتے ہیں خرافات بھی لاتے ہیں پھر آپ کہاں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ڈسینڈنٹس کا پر بنے ہوتا ہے یہ بنیادی طور پر تمن تی چوٹ یون کر. تو یہاں کہا گیا ہم نے پکا وعدہ لیا حضرت ابراہیم سے اور ان کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہ آپ میرے گھر کو پاک کرو گے کن کے لیے طواف کرنے والوں کے لیے عاکفین کیا گو اعتکاف کرنے والے والرکع والسجود اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے. اچھا بیاکھ تفسیر اخ کرمز عالمو تم چھ ونان طائفین یزن طائفین یزن چھ طائفہ مز
طائفہ کہتے ہیں گردش کرنے والے کو یم زن اکہ جائے پہ بیس جائے پھیرن تمن یہ پھلان طائفہ آمت یور طائفہ مطلب پھیرنے والے اور عاکفین کو اسی جائے بہت آئے تو کچھ علماء نے یا کچھ مفسرین سے اس سے مراد یہ ہے طائفین کو جو باہر سے آئیں گے یعنی یم زن عرب نیبرین یا مکہ معظمہ سے باہر جو آنے والے ہوں گے ان کو کہا گیا ہے عاکف اور جو ان میں سے ان کو کہا گیا طائف اور جو مکہ معظمہ کے رہنے والے ہیں کچھ مفسرین نے کہا اس کا مطلب یہ ایک ہی جگہ پر یعنی وہاں کے جو ہیں تو ان کو کہا گیا ہے عاکف یعنی آپ اپنے اس گھر میرے اس گھر کو پاک و صاف کیجئے کن کے لیے باہر سے آنے والوں کے لیے بھی اور جو یہاں کے رہنے والے ہیں ان کے لیے بھی اور آپ میں بیاکھ اکھ مسئلہ کہ آپ میں اختلاف کہ خانہ کعبہ واتت چھا زیادہ تاتن ثواب نماز پڑھنس کن زیادہ ثواب چھ کت تحت طواف کرنس بہرحال اس میں مختلف آرا ہے مختلف یم سن امام بہرحال یم زن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل اور امام یم زن شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک بہرحال نماز ہی افضل ہے یعنی تمن نزدیک نماز افضل کم کھت طواف کھت مگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ جو باہر سے آئے گا یعنی مکہ معظمہ سے باہر کیا جتنا طائفین ان کے لیے طواف نماز پڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہے اشتہاز رائے بہرحال اور یزن تاتک تمس خاطر کس زیادہ نماز بہرحال یہ تو اس میں تو الگ الگ ہے بہرحال طواف تھی عظیم عبادت اور نماز بھی عظیم عبادت ہے بہرحال رب العالمین منگو دعا کہ سہ دین اسہ اتچ خانہ کعبہ حاضری ہند دنیا میں توفیق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کرن اس سعادت نصیب رب العالمین منگو دعا کہ رب العالمین کرن اس حج بیت اللہ نصیب واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین